مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم ضرور تشریف لائیں گے، وہ عادل حکمران ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ختم کریں گے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ اونٹ کھلے گھوم رہے ہوں گے، کسی آدمی کو ان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس کا کینہ، بغض اور حسد ختم ہو جائیں گے، لوگوں کو مال لینے کے لیے بلایا جائے گا مگر کوئی لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ اب سامعین کرام دیکھ لیں، مسلم شریف میں احادیث مبارکہ موجود ہیں، ایک نہیں بلکہ 7 احادیث موجود ہیں۔ اب علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم دیکھ لیں کہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کو بیان فرما رہے ہیں، یہ تو قرآن پاک میں آ گیا۔ آگے آپ صلیب کو توڑنے کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ علم غیب دیکھ لیں، آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو ختم کر دیں گے، یہ بھی علم غیب ہے۔ آگے آپ فرما رہے ہیں جزیے کو بھی ختم کر دیں گے۔ آپ یہ بھی فرما رہے ہیں جو اونٹ ہیں وہ کھلے گھوم رہے ہیں، کوئی چوری کرنے والا نہ ہوگا۔ اب دیکھ لیں، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں بیٹھ کر پتہ نہیں کتنی صدیوں کے بعد اونٹوں نے کھلے گھومنا ہے، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ وہ کھلے گھوم رہے ہیں۔ آپ اس وقت کے جو بھی لوگ ہیں ان کے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل کا کیا عالم ہوگا کہ آپس کا کینہ، بغض اور حسد ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھ لیں، جو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صدیوں کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس وقت کے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کا کینہ، بغض، حسد ختم ہوگا۔ اب دیکھ لیں، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہر امتی کے دل کے حال کو نہ جانتے ہوں گے، بلکہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتیوں کے دل کے حال کو جانتے ہیں۔ یہ تو واضح احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو اس وقت مال لینے کے لیے بلایا جائے گا مگر کوئی مال لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس وقت کسی کو حاجت ہی نہیں رہے گی مال لینے کی۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر آج ہی دیکھ کر بیان فرما رہے ہیں۔ اگلی روایت میں یوں ہے، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت کیا صورتحال ہوگی جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان تشریف لائیں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تک میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہے گا اور اسی کے لیے لڑتا رہے گا۔ پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے تو مسلمانوں کا امیر جو اس وقت ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرے گا کہ آپ ہمیں نماز ادا کروائیں۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے نہیں، تمہارا کوئی فرد ہی امامت کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی فضیلت کے اظہار کے لیے ایسا کریں گے۔ اب سامعین کرام، یہ احادیث مبارکہ بھی آپ نے سماعت کر لی۔ دیکھ لیں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام میری امت میں سے اس مرد کے امیر کو، اس امت کے جو بھی اس وقت امیر ہوگا، اس سے فرمائیں گے کہ آپ نماز ادا کرائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میری امت کا وہ آدمی اس وقت نماز ادا کرائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اب سامعین کرام، یہ مسئلہ بھی سماعت کیجئے، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ اس امت کے امیر کی شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہوگی۔ نہ، یہ مسلمہ عقیدہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، تمام انبیاء کرام اور رسول تمام امتوں سے افضل ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی میرے چند کلمات قبول فرمائے اور ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔